بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کے معلمہ حنا رشید۔ مضمون ہے ہمارا اسلامیات لازمی۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے طہارت و جسمانی صفائی، جس کا حصہ اول ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے وضو۔ آج کے سبق کے تدریسی مقاصد یہ ہیں کہ طلباء اسلام کی روشنی میں طہارت و جسمانی صفائی کی ضرورت و اہمیت کا اعادہ کرنے کے اہل ہوں گے۔ طلباء اسلام کی روشنی میں وضو کے فرائض، سنتوں اور طریقے سے آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ پچھلے سبق کا ہم اعادہ کر لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے طہارت کے لغوی و اصطلاحی معنی دیکھے تھے۔ اسلام، دین فطرت، قرآن کی روشنی میں طہارت کی اہمیت، احادیث کی روشنی میں طہارت کی اہمیت اور طہارت میں شامل چیزیں۔ عزیز طلباء، کچھ یاد ہے آپ کو کہ ہم نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا کہ طہارت میں کتنی چیزیں شامل ہیں؟ جی ہاں، طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں: وضو اور غسل۔ وضو کے حوالے سے جو اہم نکات آج ہم دیکھیں گے، ان میں ہم وضو کے لغوی معنی، وضو کے اصطلاحی معنی، اسلام میں وضو کی اہمیت، قرآن کی روشنی میں وضو کی اہمیت، احادیث کی روشنی میں وضو کی اہمیت، وضو کے لیے پانی کا انتخاب، وضو کے فرائض، وضو کے مسنون اعمال، وضو کا طریقہ، وضو کو فاسد کرنے والی چیزیں، وضو کے فوائد، وضو کی دعائیں، درسی کتاب کا مواد، حاصل بحث۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں وضو کے معنی۔ وضو کے لغوی معنی ہیں: روشن روح ہونا، پاکیزہ و خوبصورت ہونا۔ وضو کے اصطلاحی معنی ہیں: حدث اصغر سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے مخصوص اعضائے جسم کو شریعت کے اصولوں کے مطابق پانی کے ساتھ دھونا۔ اسلام میں طہارت کی بہت اہمیت ہے، اور طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو نہایت ضروری ہے۔ اب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں وضو کی اہمیت جانیں گے۔ قرآن کی روشنی میں وضو کی اہمیت۔ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اب ہم احادیث کی روشنی میں وضو کی اہمیت جانیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: جو شخص وضو کرے اور عمدہ طریقے سے وضو کرے، یعنی تمام اعضاء کو اچھی طرح دھوئے، اور پھر یہ پڑھے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، ان میں سے جس دروازے سے وہ چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے سو جائے، اور پھر رات کسی وقت آنکھ کھلے اور وہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ اسے عنایت فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایسے ہی ہاتھوں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے تھے۔ اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہٰذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں پاؤں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض مقام عدن سے لے کر ایلا تک کے فاصلے سے زیادہ بڑا ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا، اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے۔ میں دوسرے لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ فرمایا، ہاں، تم میں ایک ایسی علامت ہے جو دوسری کسی امت میں نہیں ہوگی۔ تم جس وقت حوض پر میرے پاس آؤ گے تو تمہارے چہرے اور پاؤں آثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استقامت اختیار کرو، تم کبھی نیک اعمال کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہ جان لو کہ سب سے افضل عمل نماز ہے۔ ہمیشہ مومن ہی وضو پر محافظت رکھتا ہے۔ عزیز طلباء، ان تمام احادیث نبوی سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وضو طہارت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمیں ضرور اس کے متعلق اہم معلومات ہونی چاہیے۔ اب ہم جانیں گے کہ وضو کے لیے کون سے پانی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہر وہ پانی جو پاکی و طہارت دلانے کا باعث بنے، اس سے وضو جائز ہے۔ مثلاً کنویں کا پانی، سمندر، نہر اور دریا، چشمے، ہمارے گھر میں جو ٹنکیاں ہوتی ہیں ان نلکوں کے ذریعے جو پانی آ رہا ہے، ہر وہ پانی جو صاف شفاف پانی ہے اس کو وضو کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گندے پانی سے اور نجس پانی سے وضو جائز نہیں۔ وضو کے فرائض۔ وضو کے کل 4 فرائض ہیں اور قرآنی آیت میں اس بات کی ہمیں وضاحت ملتی ہے۔ چہرہ دھونا، بازوؤں کو کہنیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا فرائض وضو میں داخل ہے۔ مسنون اعمال یہ ہیں کہ وضو کی نیت کرنا اور بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا، 3 بار دونوں ہاتھوں کو دھونا، مسواک کرنا اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے ہی دانتوں کو صاف کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا، ہر اس کو 3 بار دھونا، 1 بار پورے سر کا اور کانوں کا مسح کرنا، ترتیب وار وضو کرنا، وضو کے درمیان کی اور بعد کی دعا پڑھنا۔ اب ہم وضو کا طریقہ جانیں گے۔ وضو کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جائے، 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے،
3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے، 3 دفعہ منہ دھویا جائے، دونوں بازوؤں کو 3 دفعہ کونیوں تک دھویا جائے، سر کا مسح کیا جائے، 3 دفعہ دونوں پاؤں کو اچھی طرح دھویا جائے۔ وضو کو فاسد کرنے والی چیزیں، یعنی وہ چیزیں جو وضو کو ناقص بنا دیتی ہیں اور وضو کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہیں، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانہ یا پیشاب کرنا یا ہوا خارج ہونا، خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا، منہ بھر کے قے ہونا، ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا، نشے میں مست ہونا یا بے ہوش ہو جانا۔ اب ہم وضو کے فوائد دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کرنے سے اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتا ہے اور آخرت کے بڑے مرتبے عطا کرتا ہے، اور اس سے بدن کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ وضو کا پانی جن اعضاء پر پڑتا ہے وہ اعضاء قیامت کے دن نہایت ہی چمکدار اور روشن ہوں گے۔ وضو کرنے کی وجہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو پہچانیں گے۔ باوضو رہنے سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ باوضو مرنے والے کی موت شہادت کی موت ہے۔ باوضو سونے والے کے لیے ایک فرشتہ ساری رات مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ جو باوضو رہتا ہے اس کو 3 چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، شیطان اس سے ڈرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وضو نہایت ضروری ہے، اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باوضو رہا کریں۔ وضو کی دعائیں۔ وضو کے درمیان یہ دعا پڑھنی مسنون ہے: اللہم اغفر لی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے گھر میں برکت و کشادگی دے اور میرے گھر کی روزی میں برکت عطا فرما۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھی جائے: اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ میں دل سے اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اقرار کرتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک صاف لوگوں میں سے کر دیجیے۔ اب ہم درسی کتاب کے مواد کو دیکھیں گے جو آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 67 اور 68 پر موجود ہے۔ طہارت میں 2 چیزیں شامل ہیں: وضو اور غسل۔ نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے، بشرط یہ کہ جسم اور لباس پاک ہو، اور اگر جسم اور لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کو پاک کرنا بھی لازمی ہے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرے کو دھونا، کونیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ ان کے علاوہ باقی چیزیں سنت اور مستحب ہیں۔ کرنے کا طریقہ۔ وضو کا مسنون طریقہ حسب ذیل ہے: اچھی طرح ہاتھوں کو دھونا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا، کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ وضو کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے۔ جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا۔ عزیز طلباء، طہارت میں وضو کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے، اس لیے وضو کرتے ہوئے ہمیں اس کے فرائض اور مسنون اعمال کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور سنت کے طریقے کے مطابق
وضو کی ادائیگی کرنی چاہیے تاکہ ہماری عبادات مقبول ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ امان اللہ۔ If you liked the video, then subscribe this channel. For notification of new videos of upcoming lectures, just press the bell icon.